سورت نمبر 11 آیت نمبر 84 میں وَإِلَىٰ مَدْيَنَ أَخَاهُمْ شُعَيْبًا، تو یہاں تک میں نے آپ حضرات کو لکھوایا تھا۔ اب آگے لکھیے۔ مدین کا قبیلہ بحیرہ قلزم کے مشرقی ساحل کے ساتھ مدین کا قبیلہ بحیرہ قلزم کے مشرقی ساحل کے ساتھ عرب کے شمال مغرب میں اور خلیج عقبہ کے مشرقی ساحل پر مدین نام کی بستی کے پاس آباد تھا۔ مدین نام کی بستی کے پاس آباد تھا۔ انہی لوگوں کو اہل مدین کہتے ہیں۔ مدین یہ ایک قبیلے کا نام ہے۔ مدین دراصل ایک قبیلے کا نام تھا جو حضرت ابراہیم علیہ السلام کے بیٹے مدین کی نسل سے تھا۔ مدین دراصل ایک قبیلے کا نام تھا جو حضرت ابراہیم علیہ السلام کے بیٹے مدین کی نسل سے تھا۔ بعض روایات میں مدین کو مدیان بھی لکھا گیا ہے۔ مدین یا مدیان ابراہیم علیہ السلام کی تیسری بیوی مدین یا مدیان حضرت ابراہیم علیہ السلام کی تیسری بیوی قطورہ سے پیدا ہوا تھا۔ تیسری بیوی قطورہ سے پیدا ہوا تھا۔ پہلی دو بیویوں کے نام آپ کو معلوم ہے، ہاجرہ اور سارہ، بین القوسین لکھ دیں۔ اچھا، پہلی دو بیویوں کے نام، باقی دو بیویوں کے نام ہاجرہ اور سارہ تھا، قوس بند۔ اس لیے اہل مدین کو بنی قطورہ بھی کہتے ہیں۔ مدین کا علاقہ شام اور اردن کے متصل حجاز کا آخری حصہ تھا۔ مدین کا علاقہ شام اور اردن کے متصل حجاز کا آخری حصہ تھا۔ مدین کا علاقہ تبوک کے بالمقابل واقع ہے۔ مدین کا علاقہ تبوک کے بالمقابل واقع ہے۔ اہل مدین کی بستیاں خلیج عقبہ کی بندرگاہ ایلہ کے جنوب سے، یہ ایلہ آپ کو سمجھ میں آ رہا ہے؟ یہ دیکھیے ذرا، ہاں، اہل مدین کی بستیاں خلیج عقبہ کی بندرگاہ ایلہ کے جنوب میں خلیج عقبہ اور بحیرہ قلزم کے ساتھ ساتھ
آباد تھیں، بحیرہ قلزم کے ساتھ ساتھ آباد تھیں، اور مشرق میں تبوک تک واقع تھیں۔ مدین کا خلیج عقبہ کے مدین کا خلیج عقبہ مدین کا خلیج عقبہ کے شہر عیلا سے تقریباً 125 کلومیٹر فاصلہ ہے۔ تقریباً 125 کلومیٹر فاصلہ ہے۔ اہل مدین یا شعیب علیہ السلام کی قوم، اہل مدین یا قوم شعیب بت پرستی اور مشرکانہ اعمال میں مبتلا تھی۔ بت پرستی اور مشرکانہ اعمال میں مبتلا تھی۔ ناپ تول میں کمی، ناپ تول میں کمی، معاملات میں بددیانتی، اور ڈاکہ مارنے کی گناہوں میں مبتلا تھی۔ ان گناہوں کی وجہ سے اس قوم کو دو قسم کے عذابوں میں مبتلا کیا گیا۔ ان گناہوں کی وجہ سے اس قوم کو دو قسم کے عذابوں میں مبتلا کیا گیا، ایک زلزلے کا عذاب اور دوسرا آگ کا عذاب۔ ایک زلزلے کا عذاب اور دوسرا آگ کا عذاب۔ جب وہ اپنے گھروں میں سو رہے تھے تو اچانک ہولناک زلزلہ آیا۔ اس کے ساتھ اوپر سے آگ برسنے لگی۔ اوپر سے آگ برسنے لگی اور یہ قوم ہلاک ہوئی۔ یہ قوم ہلاک ہوئی۔ آپ مولانا سورہ ہود سورت نمبر 11 کی آیت نمبر 84 سے 95 تک کا مطالعہ کریں۔ میں پڑھتا جاؤں گا تو جو لکھوایا وہ آپ کو سمجھ میں آئے گا۔ سورہ ہود کی آیت نمبر 84 سے میں پڑھنا شروع کروں گا۔ ایک ایک بات کو سمجھتے جائیے۔ وَإِلَى مَدْيَنَ أَخَاهُمْ شُعَيْبًا قَالَ يَا قَوْمِ اعْبُدُوا اللَّهَ مَا لَكُم مِّنْ إِلَٰهٍ غَيْرُهُ وَلَا تَنقُصُوا الْمِكْيَالَ وَالْمِيزَانَ۔ سمجھ میں آ رہا ہے؟ وَلَا تَنقُصُوا الْمِكْيَالَ وَالْمِيزَانَ إِنِّي أَرَاكُمْ بِخَيْرٍ وَإِنِّي أَخَافُ عَلَيْكُمْ عَذَابَ يَوْمٍ مُحِيطٍ وَيَا قَوْمِ أَوْفُوا الْمِكْيَالَ وَالْمِيزَانَ بِالْقِسْطِ۔ سمجھ میں آ رہا ہے؟ وَلَا تَبْخَسُوا النَّاسَ أَشْيَاءَهُمْ۔ سمجھ میں آیا؟ چیزوں میں ملاوٹ، یہ بھی شعیب علیہ السلام کی قوم کی بیماری تھی جو ہمارے مسلمانوں کے اندر دبا کے بھری ہوئی ہے۔ یہاں تک کہ ہمیں یہاں مسلمانوں میں یوں کہا جاتا ہے، پاکستان میں کہا جاتا ہے کہ یہاں مرنا بھی بڑا مشکل ہے، اس لیے کہ وہ زہر لے کر کھائے گا تو وہ بھی نہیں مرے گا، کیونکہ زہر میں بھی ملاوٹ ہوگا۔ انا للہ و انا الیہ۔ دوائیوں میں تو ہے، کھانے کی بھی چیزوں میں ملاوٹ، اور ملاوٹ بھی بڑی گندگی والی ملاوٹ ہے۔ ایسی شعیب علیہ السلام کی قوم سے بہت پیچھے رہ گئی، بہت پیچھے رہ گئی، ہر چیز میں ملاوٹ مولانا۔
عجیب و غریب ملاوٹ. صرف دودھ دودھ جو بچوں کو بھی دے رہے ہیں، آپ بھی پی رہے ہیں، ہاں. پتہ نہیں کیا کیا کیمیکل ملائے ہوئے اللہ کے بندوں نے دودھ میں. اور اس لوگوں یہ ہے علاج ان کا قوم شعیب والا. یہ علاج قوم شعیب اور ڈنڈا ڈنڈا، بس عذاب، سزائیں. باہر کے ملکوں میں سوال ہی پیدا نہیں ہوتا. یعنی کافر ملکوں نے اپنے ملکوں میں سے ملاوٹ کو ختم کر دیا. وہاں دودھ میں ملاوٹ کرنے والی کمپنی وجود میں نہیں رہے گی، وہاں انسان بھی وہاں نہیں رہ سکتے اس ملک کے اندر. وہاں تو یہ تک لکھا ہوتا ہے اتنا فیٹ ہے، اتنا فلاں ہے، یہ فیٹ فری ہے، یعنی اس میں چکنائی ہے، اس میں نہیں ہے، اس میں فلاں ہے، اس میں اتنا ہے. ذرا بھی اس کے خلاف ہو جائے تو کمپنی بھی ختم، بندہ بھی ختم. چلو فارغ. اور چائنا کے اندر ملاوٹ کو کیسے ختم کیا کہ وہ ذرا کچھ سنگین قسم کی ملاوٹ ہو تو وہ گولی مار دیتے. اور راز کی بات میں نے آپ کو بتائی تھی، راز کی بات بتائی تھی. گولی کے پیسے بھی مجرم سے لیتے ہیں. اچھا، گولی مفت کی نہیں آئی ہوئی ملک کی ہماری. ہاں، گولی بھی اسی سے. بندے بن گئے، سارے بندے بن جاتے ہیں پھر. جی. تو علاج یہی ہے، علاج یہی ہے، سزائیں، قانون نافذ کرنا. بقیت اللہ ولا تعثوا فی الارض مفسدین. اب دیکھو میں نے آپ کو لکھوائے تھے نا، وَيَا قَوْمِ أَوْفُوا الْمِكْيَالَ وَالْمِيزَانَ بِالْقِسْطِ. ہاں، تعبتل میں کمی. اگلا ولا تبخسوا الناس اشیاءهم، ملاوٹ کرتے تھے. ولا تعثوا فی الارض مفسدین، ڈاکے مارتے تھے. مت پھیل جاؤ زمین میں فساد کرتے ہوئے. سمجھ میں آیا؟ یہ تینوں باتیں میں نے آپ کو لکھوائی. بقیت اللہ خیر لکم ان کنتم مؤمنین وما انا علیکم بحفیظ. قالوا یا شعیب وصلاتک تأمرک ان نترک ما یعبد آباؤنا او ان نفعل فی اموالنا ما نشاء. ہمیں کرنے دو جو کرتے. نمازیں الگ چیز ہے. اچھا، نمازیں الگ ہیں. اچھا، یہ اور یہ ہم جو تجارت کرتے ہیں، ملاوٹ کرتے ہیں، یہ الگ چیز ہے. ناپ تول میں کمی کم نہیں، ہماری مرضی. اللہ کے بندے. قال يا قوم أرأيتم إن كنت على بينة من ربي ورزقني منه رزقا حسنا وما أريد أن أخالفكم إلى ما أنهاكم عنه إن أريد إلا الإصلاح ما استطعت وما توفيقي إلا بالله عليه توكلت وإليه أنيب. ويا قوم لا يجرمنكم شقاقي أن يصيبكم مثل ما أصاب قوم نوح أو قوم هود أو قوم صالح وما قوم لوط منكم ببعيد واستغفروا ربكم ثم توبوا إليه إن ربي رحيم ودود. قالوا یا شعیب. آپ دیکھیں کیسی کیسی باتیں کرتے تھے. قالوا یا شعیب ما نفقه كثيرا مما تقول وإنا لنراك فينا ضعيفا ولولا رهتك لرجمناك وما أنت علينا بعزيز. قال يا قوم أرهطي أعز عليكم من الله واتخذتموه وراءكم ظهريا إن ربي بما تعملون محيط. ويا قوم اعملوا على مكانتكم إني عامل سوف تعلمون من يأتيه عذاب يخزيه ومن هو كاذب وارتقبوا إني معكم رقيب. ولما، اب ذرا غور سے میں نے لکھوایا یہ آپ کو. ولما جاء أمرنا نجينا شعيبا والذين آمنوا برحمة منا. یہاں سے سمجھ میں آیا نا؟ شعیب علیہ السلام کے ساتھ کچھ لوگوں کو اللہ نے، ایمان والوں کو بچا بھی لیا. وہ نسل پھر آگے چلتی رہی. اور جو باقی تھے ان کے ساتھ کیا ہوا؟ وَأَخَذَتِ الَّذِينَ ظَلَمُوا الصَّيْحَةُ فَأَصْبَحُوا فِي دِيَارِهِمْ جَاثِمِينَ كَأَن لَّمْ يَغْنَوْا فِيهَا أَلَا بُعْدًا لِّمَدْيَنَ كَمَا بَعِدَتْ ثَمُودُ. مدین سمجھ میں آئے؟ تو آپ نے، اور اس طرح اللہ تعالیٰ نے اس کو زلزلے کا ذکر بھی کیا. اس زلزلے کا ذکر لکھ لو. ایک تو یہ لکھ لو کہ تفصیلات کے لیے مدین لکھو کہ مدین کے بارے میں قرآن مجید میں تفصیلی مطالعے کے لیے سورہ ہود سورت نمبر 11 کی آیت نمبر 84 سے آیت نمبر 95 کا مطالعہ کیجئے. یوں لکھیں. اہل مدین کا قرآن مجید میں مطالعہ کرنے کے لیے سورہ ہود سورت نمبر 11 کی آیت نمبر 84 سے آیت نمبر 95 تک مطالعہ کیجئے. پھر اس کے بعد ایک اور جگہ قرآن میں نکال کر دیکھو مولانا، ایک اور ذکر. سورہ عنکبوت سورت نمبر 29 کی آیت نمبر 36-37، 2 آیتیں لکھ لو. پہلے لکھ لو. اچھا، لکھ لو کہ اور زلزلے کا ذکر، اور زلزلے کا ذکر سورہ عنکبوت کی، سورہ عنکبوت سورت نمبر 29 کی آیت نمبر 37 میں ہے. اور زلزلے کا ذکر سورہ عنکبوت سورت نمبر 29 کی آیت نمبر 37 میں ہے. جلدی سے نکال کو قرآن مجید میں دیکھیے.
سورہ عنکبوت سورت نمبر 29 آیت نمبر 36 اور 37 دونوں کا مطالعہ کیجیے. کونے میں دیکھیں گے 29 عنکبوت نکل آئے گی. میں نے حوالہ تلاش کرنے کے لیے بہت اچھا طریقہ بتایا. اچھا اپنی یادداشت کو استعمال نہ کریں، اس میں پارہ نمبر کیا ہے، فلاں ہے، عنکبوت کدھر ہے، نہ 29 نمبر کونے میں دیکھیں، اس کی آیت نمبر 36 اور 37 کو دیکھیں. وَإِلَىٰ مَدْيَنَ أَخَاهُمْ شُعَيْبًا فَقَالَ يَا قَوْمِ اعْبُدُوا اللَّهَ وَارْجُوا الْيَوْمَ الْآخِرَ وَلَا تَعْثَوْا فِي الْأَرْضِ مُفْسِدِينَ فَكَذَّبُوهُ. اب غور سے فَكَذَّبُوهُ فَأَخَذَتْهُمُ الرَّجْفَةُ، رجفہ زلزلہ، فَكَذَّبُوهُ فَأَخَذَتْهُمُ الرَّجْفَةُ فَأَصْبَحُوا فِي دَارِهِمْ جَاثِمِينَ. تو لکھ لو، آیت لکھ لو، فَأَخَذَتْهُمُ الرَّجْفَةُ، ان کو زلزلے نے پکڑ لیا. ان کو زلزلے نے پکڑ لیا. اب آپ نے جو جغرافیہ لکھا اس کو نقشے سے سمجھیں. جو آپ نے جغرافیہ ابھی پورا لکھا اس کو اب نقشے کے اوپر آپ اس کو منطبق کیجئے ذرا اچھی طرح. اہل مدین کے نقشے جو میں نے لکھوایا پورا نا، اس کو ساتھ ساتھ دیکھیں. دیکھیں میں نے لکھوایا مدین کا قبیلہ، آج لکھوایا مدین کا قبیلہ بحیرہ قلزم کے مشرقی ساحل کے ساتھ ساتھ عرب کے شمال مشرق میں اور خلیج عقبہ کے مشرقی ساحل پر مدین کی بستی آباد ہے. ٹھیک ہے، یہ ذرا دیکھنا، مدین نظر آ رہا ہے، مدین، اور یہ سارا کیا ہے، مدین، اور یہ خلیج عقبہ کے مشرق میں، سمجھ میں آئے، خلیج عقبہ کے مشرق میں، اور ادھر حجاز کے جی. اور میں نے بس آگے لکھوایا کہ عہد نبوی میں حجاز والوں کو یہ جو ہے نا مدین کا علاقہ تبوک کے بالمقابل واقع ہے. مدین کا علاقہ تبوک کے بالمقابل واقع ہے. اور پھر اس کے بعد میں نے یہ لکھوایا کہ اہل مدین کی بستیاں خلیج عقبہ کی بندرگاہ علیلہ کے جنوب میں خلیج عقبہ اور بحیرہ قلزم کے ساتھ ساتھ مشرق میں تبوک تک واقع تھی. یہ دیکھو نظر آیا، یہ کیا ہے، علیلہ، ٹھیک ہے، اور تبوک کے مغرب، اور ادھر یہ کیا ہے، شمال. تو یہ سارا تبوک تک یعنی عقبہ، یہ علیلہ سے لے کر یہ سارا کیا تھا، اہل مدین. اور یہ کون سی قوم تھی، ایکا کون سی قوم تھی، شعیب علیہ السلام، جس کو میں نے کہا کہ بعض نے کہا کہ یہ مدین جو ہے مدائن صالح، مدین حضرت شعیب علیہ السلام کی قوم. ٹھیک ہے، اب دونوں نقشوں کو ذرا اچھی طرح سمجھنے کی کوشش کریں. یہ ایکا کون سی، بعض لوگ، میں نے لکھوایا تھا ایکا میں لکھوایا تھا کہ بعض لوگ کہتے ہیں ایکا اور مدین ایک ہی چیز ہے نا، تو قریب قریب تھے، ورنہ ایکا الگ ہے، مدین کیا ہے، الگ ہے. مدین کی طرف کون سے پیغمبر بھیجے گئے، شعیب علیہ السلام. اور ایکا کی طرف کون بھیجے گئے، جی ایکا کی طرف کون بھیجے گئے تھے، اور یہ کیا ہے مدائن صالح. ٹھیک ہو گیا. اب دیکھو یہاں مدین ادھر ہے، سمجھ میں آیا، یہ سارا کیا ہو گیا، مدین. یہ کیا ہے، تبوک. اب سمجھ میں آ رہا ہے، ہاں، تبوک یہ، اور یہ سارا کیا ہے، مدین. سمجھ میں آیا، یہ سارا علاقہ کیا کہلائے گا، یہ علاقہ بھی، یہ سارا علاقہ مدین تبوک تک. ٹھیک ہو گیا. اور یہ مدائن صالح بالکل کیا ہے، الگ. اب فاصلہ نظر آ رہا ہے آپ کو کہ مدائن اور مدین جو ہے دونوں بہت فرق، قریب قریب نہیں ہے. اچھا، کئی ہزار میل
سفر بیچ میں موجود، لیکن ان کے درمیان تھوڑا فاصلہ. اور یہ مدائن صالح، ہجر. ہجر بھی میں نے لکھوایا آپ کو نا. جی بہت اچھی طرح واضح ہوا آپ حضرات کے. تو میم سے مدائن صالح بھی ہو گیا اور مدین بھی ہو گیا. اب مدینہ. نقشے کو تھوڑا سا سمجھ لیں پھر اس کے بعد آگے بات چلاتے ہیں. یہ ہم نے کیا پڑھا تھا؟ مکہ مکرمہ، خانہ کعبہ. ٹھیک، یہ مکہ مکرمہ. ٹھیک. اور پھر اس کے بعد یہ کیا، کون سا رخ آ گیا؟ یہ شمال آ گیا. تو مکہ مکرمہ سے شمال کی طرف ہم جائیں گے. آرام آرام سے دیکھیں. ٹھیک ہو گیا. تو ہم مکہ سے شمال کی طرف آئے. یہ کیا ہو گیا؟ مدینہ منورہ. اور یہ کیا ہے؟ ہاں یاد آ رہا ہے؟ ذوالحلیفہ. جب مدینہ منورہ سے روانہ ہو تو 20 منٹ کے فاصلے پر یہ ذوالحلیفہ آ جاتا ہے. آبار علی، جس کو بیر علی کہتے ہیں. میقات میں نے لکھوائے تھے نا، اب اس کو بیر علی کہتے ہیں. تو مدینہ منورہ. اب دیکھو جو مدینہ لاہور سے جو مدینہ منورہ جائیں گے نا، لاہور سے مدینہ منورہ جائیں گے عمرہ کرنے کے لیے. اور ایک فلائٹیں پہلے نہیں ہوتی تھی، اب پہلے ہوتی تھی لاہور جدہ، جدے سے مکہ. ٹھیک. جب وہ لوگ جاتے تھے نا تو ایسی صورت میں تھوڑا سا میقات کو سمجھا رہا ہوں، ایک خاص سوال کا جواب دے رہا ہوں. اور وہ جواب یہ، اب یہ جغرافیے سے آپ کو سمجھ میں آئے گا. اچھا، وہ یہ ہے کہ لاہور سے مکہ، لاہور سے جدہ، جدے سے مکہ جائیں گے تو لاہور سے احرام باندھ کے جائیں گے. لیکن جو لوگ عمرہ کرنے جائیں اور ان کی فلائٹ جو ہے وہ لاہور سے ڈائریکٹ مدینہ منورہ ہو، لاہور سے ڈائریکٹ براہ راست مدینہ منورہ ہو، تو وہ لاہور سے احرام باندھ کے نہیں جائیں گے. جواب کیا ہوا؟ ابھی میں لکھواؤں گا، ابھی سمجھا رہا ہوں. جواب کیا ہوا، وجہ کیا ہے کہ اصل میں جب لاہور سے جدہ جائیں گے نا، پاکستان سے کہہ دو، کراچی، پشاور، جا، کیونکہ یہ پاکستان نا ایک لمبی پٹی کی صورت میں ہے، لمبی پٹی کی صورت میں، اس لیے سب کے لیے میقات کیا ہے؟ یلملم. کیا ہے میقات؟ نظر آ رہا ہے؟ یلملم. تو اب پاکستان سے جو بھی کوئی جائے گا نا، پاکستان سے جو بھی کوئی جائے گا تو جدہ یہاں سے جائے گا پاکستان سے. ہمارا قبلہ کدھر ہے؟ ہمارا قبلہ کدھر ہے؟ ہاں، یہ بنی اسرائیل میں سے ہے. اچھا، جس کا قبلہ شمال کی طرف ہے. اچھا جی، تو ہمارا قبلہ کدھر ہے؟ مغرب کی طرف. ٹھیک ہو گیا. تو ہمارا قبلہ کس طرف ہے؟ مغرب کی طرف. بڑا سمجھ سمجھ کے چلو. اچھا،
تو ہمارا قبلہ مغرب کی طرف، یعنی ہم خانہ کعبہ کے سے کہاں رہتے ہیں؟ ہم خانہ کعبہ سے کس طرف رہتے ہیں؟ مشرق کی طرف، ٹھیک ہو گیا نا؟ گویا کہ ہم کہاں رہتے ہیں؟ اس رخ پہ ہم یہاں رہتے ہیں، ٹھیک ہے، یہاں ادھر آگے جائیں گے، ٹھیک ہو گیا؟ ہم مشرق کی طرف ہے اور ہمارا قبلہ کدھر ہے؟ مغرب کی طرف۔ اب جب پاکستان سے جہاز جائے گا، دیکھو پاکستان سے جہاز جائے گا، ٹھیک ہے، تو وہ یہاں سے گزر کر پھر کہاں جائے گا؟ جدے جائے گا۔ تو جدہ پہنچنے سے 20 منٹ پہلے وہ کس کے پاس سے گزرے گا؟ یلملم کے پاس، یہاں سے آئے گا اور آ کر یلملم کے پاس سے گزر کر پھر جدہ اترے گا۔ تو اب جدہ ایئرپورٹ پر اترنے سے پہلے نا، اب دیکھو پاکستان یہاں نہیں ہے، پاکستان یہاں نہیں ہے، پاکستان کہاں ہے؟ مکہ کے مشرق میں، سمجھ میں آئے؟ تو جہاز کہاں سے آتا ہے؟ ادھر سے آ کے تو پھر یہ گزرتا ہے یہاں سے لے کے پھر کہاں جاتا ہے؟ جدے، کیونکہ خانہ کعبہ کے اوپر سے جہاز نہیں گزر سکتا، یہ بین الاقوامی فضائی ایک اصول ہے، کوئی بھی جہاز کبھی بھی آپ بیت اللہ میں ہوں گے تو اوپر سے جہاز نہیں گزرے گا، ہیلی کاپٹر ہوتے ہیں وہ بھی دائیں بائیں سے گزرتے ہیں، تو جہاز جب گزرے گا تو وہ یلملم کے پاس سے گزر کے پھر جدہ اترے گا۔ تو 20 منٹ پہلے نا ہوائی جہاز میں اعلان کیا جاتا ہے کہ ہم میقات کے پاس سے گزر رہے ہیں، احرام باندھ لیں، کیونکہ ذرا بھی یہاں میقات سے احرام باندھے بغیر گزرے گا تو فوراً دم واجب ہو جائے گا۔ ایک بکرا 750 ریال، 750 ریال کو پھر کس سے ضرب دیں گے؟ کتنے کا ایک ریال ہے؟ 84 روپے کا، تو اس سے ضرب دیں گے تو ہوش ٹھکانے ہو جائیں گے۔ تو اس لیے وہ ہم کیا کہتے ہیں کہ آپ لاہور سے ہی یا پاکستان سے ہی کیا کریں گے؟ احرام باندھ کے جائیں گے، ٹھیک ہو گیا؟ لیکن اب ذرا غور سے دیکھنا کہ جب پاکستان سے ڈائریکٹ فلائٹ نے مدینہ منورہ آنا ہوگا، مدینہ منورہ، اب مدینہ منورہ، اب قبلہ کس طرف ہے مدینہ منورہ والوں کے لیے؟ جنوب کی طرف ہے، ہاں؟ اب مدینہ منورہ اگر کوئی فلائٹ اترتی ہے نا آ کے، تو ایسی صورت میں درمیان میں وہ یلملم والا میقات آتا ہی نہیں ہے۔ جب میقات آتا نہیں ہے تو لاہور سے مدینہ جو جائیں گے وہ احرام باندھے بغیر جائیں گے، جی۔ اگر اس کو چھوٹا کریں گے نا، اگر اس کو چھوٹا کریں گے تو پھر مکہ یہاں مدینہ یہاں، تو دونوں رخ کیا ہوں گے؟ پاکستان سے آئے مدینہ منورہ، آپ جدہ کے پاس سے گزرتے ہی نہیں ہیں، آپ جدہ کے پاس سے آپ ڈائریکٹ کس طرف آئیں گے؟ مدینہ منورہ، کسی بھی میقات کے اوپر سے نہیں گزریں گے، جی۔ روٹ، روٹ بس آپ مشرق کبھی ذہن میں رکھیں، ابھی چونکہ یہ نقشہ میں مدینہ منورہ سمجھانا چاہ رہا ہوں، ٹھیک ہے؟ تو روٹ تو آپ جب دیکھیں مکہ اور مدینہ ان کے درمیان فاصلہ کتنا میں نے بتایا؟ 450 کلومیٹر۔ اگر اس کو چھوٹا سا چھوڑا کر کے دکھائیں گے تو مکہ یہاں ہوگا، مکہ مطلب مکہ یہاں ہوگا، مدینہ یہاں ہوگا، نہیں سمجھے؟ سمجھ گئے؟ جب ہم اس کو چھوٹا کریں گے تو پھر کیا آ جائے گا؟ کئی نقشوں میں ایسا ہوا، میں نے دکھایا کئی نقشوں میں، تو مکہ یہاں اور ساتھ ہی کیا آپ کو نظر آ رہا ہے؟ مدینہ۔ تو جب وہ فلائٹ آتی ہے مدینہ تو یہ پاکستان، جب پاکستان سے آئے گی مدینہ منورہ تو درمیان میں یوں کر کے جدے نہیں آئے گا، یا لملم نہیں آئے گا، بات مکمل ہو گئی؟ پوری بات سمجھ میں آئی؟ جی، آ گئی سمجھ میں کہ کوئی ساتھی ایسے جس کو بات سمجھ میں نہیں آئی؟ اصل میں ہم نے نا اس نقشے کو بہت بڑا کیا تاکہ ہم پورا فاصلہ سمجھیں، پیمائش، پیمائش کو سمجھنا۔ تو آپ نے مدینہ منورہ کو دیکھا، تو اب آپ لکھیے گا مدینہ منورہ، ایک اہم بات یوں کر کے لکھیں گے، ایک اہم بات، پاکستان سے عمرہ کرنے والوں کی فلائٹ، پرواز، فلائٹ کے بجائے پرواز لکھ لیں، پاکستان سے جانے والے، پاکستان سے عمرہ کرنے والوں کی پرواز، ہوائی جہاز مشرق سے مغرب کی طرف جاتا ہے،
مشرق سے مغرب کی طرف جاتا ہے، پاکستان سے کہاں جانے کے لیے؟ جدہ۔ پاکستان سے، پاکستان سے عمرے کے لیے جدہ جانے والا جہاز یوں لکھیں گے، پاکستان سے عمرہ کرنے والوں کے لیے ہوائی جہاز پاکستان سے جدہ مشرق سے مغرب کی طرف جاتا ہے۔ جدہ ہوائی جہاز کے اترنے سے 20 منٹ پہلے، 20 منٹ پہلے یلملم کی محاذات، یلملم کی محاذات، یلملم کی محاذات سے گزرتا ہے، یلملم کی محاذات سے گزرتا، محاذات سامنے، محاذات سے گزرتا ہے، اس لیے ہوائی جہاز میں جدہ اترنے سے 20 منٹ پہلے، جدہ اترنے سے 20 منٹ پہلے اعلان کیا جاتا ہے، جدہ میں اترنے سے 20 منٹ پہلے ہوائی جہاز میں اعلان کیا جاتا ہے کہ ہم میقات کے پاس سے گزرنے والے ہیں، احرام باندھ لیجیے۔ احرام باندھ لیجیے۔ اس وقت، اس وقت اکثر غفلت ہو جاتی ہے، لوگ سوئے ہوئے ہوتے ہیں، اس وقت غفلت ہو جاتی ہے، اکثر لوگ سوئے ہوئے ہوتے ہیں، اس لیے کہا جاتا ہے کہ لاہور ہی سے، پاکستان، لاہور پاکستان ہی سے عمرے یا حج کا احرام باندھ کر جائیں، لاہور پاکستان ہی سے عمرے یا حج کا احرام باندھ کر جائیں۔ اچھا مولانا، ایک بات کی تو ایک سوال درمیان میں کروں گا، سب سوچ سمجھ کے بات کرنا میرے سے، اچھا کہ ظاہر ہے اب جب وہ 20 منٹ کہیں گے احرام باندھو تو فٹافٹ چادریں نکالیں، فٹافٹ دھوتی باندھیں، فٹافٹ اوپر کریں، مشکل کام ہے نا، احرام باندھنا اسی کو کہتے ہیں نا۔ ہاں، اب یہ بہت سے لوگوں کو نا ابھی آنکھیں نہیں کھلی ہیں، ابھی میں دیکھ رہا ہوں بہت سے لوگوں کی آنکھیں کھل گئی۔ احرام باندھنا، وہ جو دو چادریں احرام باندھتے ہیں نا، نیچے تہبند اوپر چادر اوڑھتے ہیں، تو ان چادروں کے باندھنے کو احرام باندھنا نہیں کہتے۔ یہ میں نے حج تربیت جب لکھوائی تھی نا، اس وقت میں نے جملے لکھوائے تھے کہ یہ احرام کا لباس ہے، اس لباس کے باندھنے کو احرام باندھنا نہیں کہتے۔ احرام باندھنا ایک شرعی اصطلاح ہے، احرام باندھنا کہتے ہیں نیت اور تلبیہ، بس خلاص۔ احرام باندھنا لکھ دو، جہاں لکھا نا احرام باندھ لیں، اب آپ لکھ لو وہاں کہ احرام باندھنا کہتے ہیں نیت اور تلبیہ، احرام باندھنا کہتے ہیں نیت اور تلبیہ، ان دو چیزوں سے احرام باندھتا ہے۔ اور وہ دو سفید چادریں وہ احرام کا لباس ہے، وہ دو سفید چادریں احرام کا لباس ہے، دو سفید چادروں کے پہننے کو احرام باندھنا نہیں کہتے، اور دو سفید چادروں کے کھولنے کو احرام کھولنا نہیں کہتے۔ احرام کھولنا یہ شرعی اصطلاح ہے، احرام کھولنا یہ شرعی اصطلاح ہے۔ عمرے یا حج میں جب بال کٹواتے ہیں تو احرام کھل جاتا ہے، عمرے اور حج میں جب بال کٹواتے ہیں تو احرام کھل جاتا ہے،
حالانکہ چادریں باندھی ہوئی ہوتی ہیں۔ اب آگے لکھو، اصل میں احرام باندھنے کا معنی ہے اب احرام کی پابندیاں شروع ہو گئیں۔ دراصل احرام باندھنے کا معنی یہ ہے کہ اب احرام کی پابندیاں شروع ہو گئیں، نیت اور تلبیہ کے بعد، نیت اور تلبیہ کے بعد، اور احرام کی پابندیاں بال منڈوانے کے ساتھ ختم ہو گئیں، اس لیے اس کو احرام کھولنا کہتے ہیں، اس لیے اسے احرام کھولنا کہتے ہیں۔ مولانا بڑی باریک بات بتائیے اور بڑی موٹی بات بتائیے۔ بڑی باریک بات ہے اور بڑی کیا ہے؟ موٹی بات۔ جب سمجھ میں آ جائے تو بہت موٹی، نہ سمجھ میں آئے تو بڑی باریک، ٹھیک؟ اب سمجھ میں آ گیا آپ کو؟ تو جب لاہور سے، اور اب آگے لکھو اگلی سطر سے، لیکن اگر پاکستان سے جانے والے عمرے یا حاجیوں، پاکستان سے عمرہ یا حج کرنے والوں کی پرواز پاکستان سے براہ راست مدینہ منورہ ہو، پاکستان سے براہ راست مدینہ منورہ ہو، پاکستان سے براہ راست مدینہ منورہ ہو، تو پھر مشرق سے مغرب کی طرف جہاز جاتا ہے، تو پھر مشرق سے مغرب کی طرف جہاز جاتا ہے، لیکن یلملم کے اوپر سے نہیں گزرتا، لیکن یلملم کے اوپر سے نہیں گزرتا، بلکہ کسی بھی میقات کے اوپر سے نہیں گزرتا، یلم کے بلکہ کسی بھی میقات کے اوپر سے نہیں گزرتا۔ اس لیے مدینہ منورہ جانے والے، پاکستان سے مدینہ منورہ جانے والے، اس لیے پاکستان سے مدینہ منورہ جانے والے پاکستان سے احرام باندھ کر نہیں جائیں گے، پاکستان سے احرام باندھ کر نہیں جائیں گے۔ آگے لکھو، پھر جب وہ مدینہ سے مکہ عمرہ یا حج کرنے کے لیے جائیں، پھر وہ مدینہ سے مکہ حج یا عمرہ کرنے کے لیے جائیں، تو مدینہ منورہ کا میقات ذوالحلیفہ یعنی بئر علی سے احرام باندھیں گے، بئر علی سے احرام باندھیں گے، جہاں سے نبی صلی اللہ علیہ وسلم احرام باندھا کرتے تھے، جہاں سے نبی صلی اللہ علیہ وسلم احرام باندھا کرتے تھے۔ کچھ باتیں سمجھ میں آ رہی ہیں مولانا؟ اب آگے لکھیں، مدینہ منورہ کا پرانا نام یثرب تھا یا سارابا، مدینہ منورہ کا پرانا نام یثرب تھا۔ بعض شاعر ہوتے ہیں وہ نعتوں وغیرہ میں نا، بعض لوگ شاعر تو نہیں ہو بیچارے، نعتیں پڑھنے والے یثرب، ہاں یثرب نہیں، کیا یثرب لکھیے گا۔ یہ نام قرآن مجید میں سورہ احزاب سورت نمبر 33 کی آیت نمبر 13 میں ہے، یہ نام سورہ احزاب سورت نمبر 33 کی آیت نمبر 13 میں ہے، آیت لکھیے گا۔
وَإِذْ قَالَتْ طَائِفَةٌ مِّنْ أَهْلِ الْكِتَابِ وَإِذْ قَالَتْ طَائِفَةٌ مِّنْ أَهْلِ الْكِتَابِ يَا أَهْلَ يَثْرِبَ لَا مُقَامَ لَكُمْ یا اہل یثرب لا مقام لکم۔ ترجمہ: اور جب ان میں سے ایک جماعت کہتی تھی اے اہل مدینہ، یہاں تمہارے لیے ٹھہرنے کی جگہ نہیں ہے۔ جب ان میں سے ایک جماعت کہتی تھی کہ اے اہل مدینہ، تمہارے لیے یہ ٹھہرنے کا مقام نہیں ہے۔ اور لفظ مدینہ کا ذکر قرآن مجید میں، اور لفظ مدینہ کا ذکر قرآن مجید میں 5 جگہ آیا ہے۔ سورہ توبہ سورت نمبر 9 کی آیت نمبر 101 میں، سورہ توبہ سورت نمبر 9 کی آیت نمبر 101 میں فوراً آیت نکال کر لکھی: وَمِمَّنْ حَوْلَكُمْ مِنَ الْأَعْرَابِ مُنَافِقُونَ وَمِنْ أَهْلِ الْمَدِينَةِ مَرَدُوا عَلَى النِّفَاقِ۔ سورہ توبہ، ابھی سورت توبہ کھولے رکھنا، اچھا ابھی اور دکھاؤں گا حوالہ۔ سورہ توبہ سورت نمبر 9 کی آیت نمبر 101: وَمِمَّنْ حَوْلَكُمْ مِنَ الْأَعْرَابِ مُنَافِقُونَ وَمِنْ أَهْلِ الْمَدِينَةِ۔ نمبر 2، سورہ توبہ سورت نمبر 9 کی آیت نمبر 120۔ میں نے کہا تھا، گزارش کی تھی سورہ توبہ بھی بند نہ کریں۔ سورہ توبہ سورت نمبر 9 آیت نمبر 120، آیت دیکھ کر لکھیے: ما کان لأہل المدینۃ ومن حولہم من الاعراب۔ بس اتنا لکھ لیں، ما کان لأہل المدینۃ ومن حولہم من الاعراب۔ نمبر 3، سورہ حجر سورت نمبر 15 کی آیت نمبر 67، 6-7۔ نمبر 3، سورہ حجر سورت نمبر 15 کی آیت نمبر 6-7، 67۔ وَجَاءَ أَهْلُ الْمَدِينَةِ يَسْتَبْشِرُونَ وَجَاءَ أَهْلُ الْمَدِينَةِ يَسْتَبْشِرُونَ۔ نمبر 4، سورہ احزاب سورت نمبر 33 آیت نمبر 60۔ نمبر 4، سورہ احزاب سورت نمبر 33 کی آیت نمبر 60 فٹافٹ نکال کر دیکھ لیجیے: والذین فی قلوبہم مرض والمرجفون فی المدینۃ والذین فی قلوبہم مرض والمرجفون فی المدینۃ۔ نمبر 5، مدینے کا ذکر قرآن میں 5ویں مرتبہ۔ نمبر 5، سورہ منافقون سورت نمبر 63 کی آیت نمبر 8۔ نمبر 5، 5ویں جگہ جہاں مدینے کا ذکر قرآن میں لفظ مدینہ، سورہ منافقون سورت نمبر 63 کی آیت نمبر 8: یقولون لئن رجعنا الى المدینۃ لیخرجن الاعز منها الاذل۔ بس، یقولون لئن رجعنا الى المدینۃ۔ جی ٹھیک ہے، آیت نمبر
السلام علیکم بیٹا، ہو گیا سبق ختم کہ نہیں؟ ابھی ہو رہا ہے؟ چلیں جیسے ختم ہو مجھے بتا دیں۔ اب مکہ مدینہ کو نا میں قریب قریب کو دکھانے لگا ہوں، ٹھیک ہے؟ اب دیکھو وہ جو بڑا نقشہ لکھوا رہا تھا نا میں آپ کو، وہ مکہ اور وہ مدینہ، اب سمجھ میں آ رہا ہے؟ اور ادھر کیا ہے؟ عمان۔ اور پاکستان کہاں ہے؟ یہ ایران۔ اور ادھر کیا ہے؟ پاکستان، ٹھیک۔ اور ہمارا قبلہ کدھر ہے؟ پاکستان نہ بالکل ادھر بنے گا، ادھر بالکل یوں، کیونکہ ہمارا مغرب میں ہے نا قبلہ۔ یہ کیا ہے؟ مکہ مکرمہ۔ یہ ساتھ ہی کیا ہے؟ بالکل جدہ۔ اور یہ یہاں کیا تھا؟ وہ میقات۔ اب وہ جہاز یوں کر کے آیا، جدہ اترا، ہاں یوں گھومتا ہے تھوڑا سا، تو یہ کیا ہے؟ یلملم۔ یہاں کیا تھا؟ یلملم۔ یلملم کس کے لیے میقات ہے؟ اب کچھ سمجھ میں آ رہا ہو؟ سمجھ میں آئے؟ یہ کس کے لیے میقات ہے؟ یلملم۔ اور ادھر سے جو آئے گا اس کے لیے بھی کیا ہوگا؟ اچھا، ادھر کیا ہے؟ حبشہ۔ ہاں ایک سوال آیا ابھی ابھی کہ جی یہ جہاز افریقہ کی طرف سے یعنی مغرب کی طرف سے جدہ آئے گا تو اس کے لیے میقات کیا ہوگا؟ تو اب دیکھو یہ جب جدہ آئے گا، جدہ آئے گا تو اس کے لیے بھی میقات کیا بنے گا؟ یلملم۔ یہ ادھر سارا کیا ہے؟ بحیرہ قلزم، اور یہ حبشہ، اور یہ مصر، یاد آ گیا؟ ہاں ادھر کیا ہے سارا؟ یہ ایلا، اور اس کے پیچھے یہاں کیا ہے؟ مصر۔ تو یہ مغرب سے آئے گا نا یوں کر کے، تو پھر اس کے لیے بھی میقات کیا ہوگا؟ یلملم۔ بات پوری سمجھ میں آ گئی اچھی طرح؟ اچھا جی، اب مکہ مکرمہ اور مدینہ، اب جب پاکستان سے یوں کر کے جہاز آئے گا، یہ پاکستان سے یوں کر کے جہاز آیا تو یہ جدہ کے پاس سے بالکل نہیں گزرے گا۔ یہ یثرب، مدینہ منورہ یثرب، سمجھ میں آ رہا ہے؟ جی، اب کوئی سوال کسی کے ذہن میں، اب کوئی خلجان رہ گیا ہو؟ جی نہیں نہیں نہیں، دیکھو دیکھو دیکھو، خود دیکھو، خود دیکھو نقشے میں، خود دیکھو، خود آپ دیکھو کیا ہے؟ برابر۔ یہاں سے یہ 450 کلومیٹر ہے، یہاں سے کیا ہے؟ مکہ مکرمہ سے مدینہ منورہ، وہ تو من نقشہ بڑا کر کے دکھایا نا، اس میں سب چیزیں دکھانی تھی۔ اب کچھ سمجھ میں آ گیا؟ اس میں میں نے آپ کو وہ بیر علی بھی دکھانا تھا، ہاں اب وہ بیر علی اس میں نظر آ سکتا ہے، چھوٹی سی جگہ، مشکل، سمجھ میں نہیں آنا تھا بیر علی۔ جی اب بولو۔ جی جی، یہ جب 11 لاکھ روپے خرچ کرو گے نا پھر عقل ٹھکانے آ جاتی ہے۔ یہ پوچھ رہے کہ جی ہمیں کیسے پتا چلے گا یہ جہاز مکہ جا رہا ہے یا مدینہ جا رہا ہے؟ تو میرا جواب کیا ہوا؟ حج کے لیے 11 لاکھ نا، اور ویسے 2.5 لاکھ 3 لاکھ روپیہ عمرے کے لیے جب خرچ کرو گے فوراً عقلیں آ جائیں گی کہاں جانا ہے کدھر جانا ہے، ٹھیک، ٹکٹ پر لکھا ہوتا ہے، ٹھیک ہے ہاں، ورنہ کہیں آپ کو افریقہ میں نہ لے جائیں۔ اچھا جناب، تو مکہ مکرمہ اور مدینہ منورہ کے درمیان فاصلہ 450 کلومیٹر، اور یہ بھی سمجھ میں آ گیا کہ یہاں سے سیدھا نکل کر کہاں آئے گا؟ مکہ مکرمہ، ٹھیک ہو گیا؟ پاکستان کا نقشہ دکھاؤں تو پھر یہ بہت ہی چھوٹا ہو جائے گا، پھر یہ سارا بہت چھوٹا ہو جائے گا، ٹھیک ہو گیا؟ اور کوئی کسی کو کوئی اشکال رہ گیا ہو اس بارے میں؟ اب لکھیے۔ یثرب کا علاقہ، اب ہم قدیم زمانے میں جا رہے ہیں، ہاں مدینہ منورہ بعد میں نام رکھا گیا، پہلے کیا رکھا گیا تھا؟ یثرب۔ اب یا میں نا، یا میں آپ کو یثرب لکھواؤں گا جب یا آئے گی انشاءاللہ، اللہ توفیق دے، کیونکہ وہ آخر میں آئے گی نا، بالکل ہی آخر میں، تو جب یثرب لکھواؤں گا تو پھر وہاں آگے بہت تفصیل میں لکھواؤں گا، ایک جملہ تفصیل سے، ایک جملہ کہ ہم اس کو مدینہ میں پڑھ چکے ہیں، ٹھیک ہو گیا؟ وہاں بالکل ایک لفظ نہیں وہاں لکھواؤں گا نا، پھر اس لیے جاگتے رہو۔
یثرب کا علاقہ، یثرب کا علاقہ دراصل عمالقہ نے بسایا تھا، دراصل عمالقہ نے بسایا تھا۔ پھر بعد میں وہاں آ کر بنو نذیر اور بنو قریظہ، پھر بعد میں وہاں بنو نذیر نون زاد، زاد کے ساتھ، بنو نذیر، بنو قریظہ، بنو قینقاع، بعد میں بنو نذیر، بنو قریظہ، بنو قینقاع آ گئے۔ یہ یہودی، یہ کون سے قبیلے تھے تینوں؟ ہاں لکھ لو، یہودی قبیلے بنو نذیر، بنو قریظہ، بنو قینقاع آ گئے۔ پھر سن 300 میں، پھر سن 300 میں بنو ازد، الف زاد دال، بنو ازد کے 2 قبیلے اوس اور خزرج یثرب میں آ گئے۔ یثرب میں آ گئے۔ اوس اور خزرج یہ کون سے تھے مذہب؟ اوس اور خزرج عیسائی، اوس اور خزرج عیسائی، لکھ لو۔ پھر بنو ازد کے 2 قبیلے اوس اور خزرج عیسائی قبیلے آ گئے، اور دونوں میں جنگیں ہوتی رہیں۔ دونوں میں جنگیں ہوتی رہیں۔ پھر جب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم یثرب میں تشریف لائے، پھر جب نبی صلی اللہ علیہ وسلم یثرب میں تشریف لائے تو اس کا نام مدینہ رکھا، تو اس کا نام مدینہ طیبہ رکھا، پاکیزہ شہر۔ اس کا نام مدینہ طیبہ یعنی پاکیزہ شہر رکھا۔ جو وہاں ایمان لانے والے تھے وہ انصار کہلائے، ہجرت کرنے والے، مکہ سے ہجرت کر کے آنے والے مہاجرین کہلائے۔ باقی تاریخ مولانا سیرت کا معاملہ آ گیا کہ کیا جائے، بنو نذیر، بنو قریظہ، بنو قینقاع کس طرح ان سے معاہدے کیے، اوس اور خزرج جو تھے وہ پھر مسلمانوں کے ساتھ ہو گئے، پھر بعد میں کیا اختلافات ہو گئے، وہ ساری سیرت طیبہ کے واقعات۔ اب آگے عنوان لکھے مدینہ منورہ کا جغرافیہ۔ جی عمالقہ، یہ قوم بعد میں ایک اور جگہ آ رہا ہے، وہاں پھر میں لکھواؤں گا اس کو، عمالقہ کے بارے میں نا، یہ ایک اور جگہ میں لکھوا دوں گا آپ کو۔ مدینہ منورہ کا جغرافیہ۔ یہ ایک سوال آیا کہ اگر کوئی شخص ویسے ہی حرم جائے، وہ احرام باندھنا ہوگا یا نہیں؟ نہیں، حرم کا لفظ پھر نہ بولو۔ اچھا، اگر کوئی شخص عمرہ کرنے کے لیے نہ جائے، جدہ جائے، عمرہ کرنے کے لیے نہ جائے بلکہ کیا کرے، پاکستان سے ملازمت کے لیے جدہ جاتا ہے، احرام باندھ کر وہ جائے گا جس نے حج یا عمرہ کرنا ہوگا، جس نے حج یا عمرہ کرنا ہوگا۔ اچھا سوال آیا، جس نے حج یا عمرہ کرنا ہوگا وہ احرام باندھے گا نا، جس نے حج عمرہ کرنا ہی نہیں وہ احرام نہیں باندھے گا۔ لہذا کوئی اگر جدہ آئے گا تو باوجود میقات کے اوپر سے گزرنے کے وہ احرام نہیں باندھے گا، جدہ حرم میں شامل نہیں، جدہ حرم میں شامل نہیں، جدہ حل میں نے یاد ہوگا نقشہ بنا
کر آپ کو بتایا تھا کہ خانہ کعبہ، اس کے ارد گرد پھر حرم، پھر اس کے ارد گرد حل. اور حل میں نے آپ کو کیا بتایا تھا کہ میقات اور حرم کے درمیان کا جو علاقہ ہے وہ کیا کہلاتا ہے؟ حل. اور جدہ کس میں آتا ہے؟ حل میں. اور ادھر سے وہ جو مدینہ منورہ کا میقات ہے نا، بیر علی، بیر علی سے بیر علی سے لے کر یہاں تک یہ سارا کیا کہلائے گا؟ حرم تک کیا کہلائے گا؟ حل. یہ بہت بڑا علاقہ حل کا. پھر میں نے یہ بھی لکھوایا تھا کہ حل والے کہاں سے احرام باندھیں گے؟ حل حل والے کہاں سے احرام باندھیں گے؟ حل سے. ان کا میقات کیا ہے؟ حل. میقات کے اندر رہنے والے کہاں سے احرام باندھیں گے؟ حل سے. لہذا جدے والے کہاں سے احرام باندھیں گے؟ جدے سے. اور یہ پورے علاقے وہ 450 کلومیٹر کے اندر رہنے والے لوگ کہاں سے احرام باندھیں گے؟ اور اگر کوئی مدینہ سے جدہ آ رہا ہے تو احرام باندھے گا؟ جدہ اپنے کام سے آ رہا ہے نہیں. اور اگر مکہ سے یہاں سے آ رہا ہے جدہ، پھر کسی ملازمت کرنے کے لیے حل میں آ رہا ہے، پھر بھی نہیں. لیکن اگر وہ آتا ہے مکہ مکرمہ میں حرم میں عمرے کے لیے تو پھر میقات سے احرام باندھ. حج اور عمرے کے لیے آئے گا تو احرام باندھ کر آئے گا، حج عمرے کے لیے نہیں آئے گا تو احرام باندھ کر نہیں آئے گا. بات مکمل ہو گئی. لہذا پائلٹ کو احرام باندھنا نہیں پڑے. سیدھی بات ہوگی، پائلٹ کو احرام نہیں باندھنا پڑے گا. کیوں؟ اس لیے کہ اس نے تو عمرے کے لیے نہیں جانا، اس نے تو سواریوں کو کہاں لے جانا ہے؟ جدے. اور جدے ٹھہر کے پھر وہاں سے واپس پاکستان لانا ہے فلائٹ کو. تو اس کا جانا اس کا بنتا ہی نہیں ہے، اس کا جانا ہی نہیں اس نے. اور اگر وہ کرنا چاہے کہ جی میں جدہ پہ آیا ہوں، ہوٹل میں ٹھہرا ہوا ہوں، تو اب میں عمرہ کر رہا ہوں جا کے، تو کہاں سے احرام باندھے گا؟ جدے سے. اسی طرح کوئی بندہ جاتا ہے کہ چلو میں جدے میں میرے بہن بھائی رہتے ہیں، جدے میں بہن بھائی رہتے ہیں، پہلے میں ان سے مل کے 2-3 دن ان کے پاس رہ کر پھر اس کے بعد جو ہے نا میں آرام سے پھر عمرہ کر کے آؤں گا. عمرہ کر کے پھر یہی ہوتا ہے کہ میں اپنے بہن بھائیوں کے پاس واپس رہ کے ذرا مل کے پھر آ جائیں گے شاپنگ وغیرہ کر کے. تو بات سمجھ میں آ گئی. تو اگر وہ پاکستان سے عمرہ یا حج کی نیت کر کے جائے گا تو ایسی صورت میں احرام اس کو باندھنا پڑے گا. یہ بھی جواب مکمل ہوا. اور جو جہاز افریقہ سے جاتے ہیں وہ بھی سمجھ میں آ گیا. یہ ایک سوال آیا لکھا، پتہ نہیں کیا لکھا، مجھے نہیں سمجھ میں آیا. قوم لوط دور میں تم سے کیا مراد ہے؟ کیا لکھا ہے؟ کس نے لکھا؟ وہ اپنا مطلب سمجھا دیں مجھے تاکہ میں جواب دے دوں. ٹھیک ہے، یہ دوبارہ بس رہنے دیں، الجھنا نہیں ہم نے. اچھا جی، لکھیے مدینہ منورہ کا جغرافیہ. مدینہ منورہ جدہ سے تقریباً 240 میل شمال میں ہے. آج کل چونکہ جدہ بہت بڑھ گیا، مدینہ آپ 300 کلومیٹر لگا لو، 240 میل شمال میں ہے. ٹھیک، یہ دیکھو ذرا نقشے کو، ذرا دیکھو، یہ کیا ہے؟ مکہ. اور یہ کیا ہے؟ مدینہ. تو یہ جدہ جو ہے نا، جدہ یہاں سے جب یوں کر کے جاتے ہیں تو یہ فاصلہ کم پڑتا ہے، یہ والا فاصلہ زیادہ. جدے سے مکہ جو ہے وہ آدھے گھنٹے کا فاصلہ ہے، تقریباً 65 کلومیٹر. جدے سے مکہ کتنا ہے؟ 65 کلومیٹر جدے سے مکہ. اور یہ کتنا ہے؟ یہ کتنا ہے؟ تقریباً 300 کلومیٹر. مدینہ جدہ سے تقریباً 300 کلومیٹر شمال میں ہے. یہ دیکھ لو ذرا، شمال میں یہ کہ نہیں ہے؟ یہ جدہ، مکہ، اور یہ کیا ہے؟ شمال میں. ادھر شمال ہے نا؟ چلیے لکھیے، شمال میں ہے اور سمندر سے 25-30 میل دور ہے. 25-30 میل دور ہے. اب ذرا غور کرنا، ذرا غور کرو. یہ بحیرہ احمر، سمندر کون سا کہلائے گا؟ بحیرہ احمر. تو سمندر لکھ لو، سمندر سے مراد بحیرہ احمر. مدینہ منورہ بحیرہ احمر سے 25-30 کلومیٹر 25-30 کلومیٹر مشرق میں واقع، بحیرہ احمر کے مشرق میں واقع. اور ساتھ ہی بین القوسین لکھ لو، جدہ جو ہے، جدہ
وہ بحیرہ احمر کے ساحل پر ہے. دیکھو ذرا غور کرو، جدہ کیا ہے؟ بحیرہ احمر کے ساحل پر ہے. قوس بند کر دو. مدینہ منورہ یہ اس پہاڑی سلسلے پر ہے، یہ پتھریلا علاقہ ہے سارا پورا مدینہ منورہ. یہ مدینہ منورہ اس پہاڑی سلسلے پر واقع ہے جو بحیرہ احمر کے کنارے شمال سے جنوب میں، جو بحیرہ احمر سے شمالاً جنوباً تقریباً 700 کلومیٹر تک ہے. 700 کلومیٹر تک ہے. یہ مولانا یہ دیکھو ذرا، یہ مدینہ منورہ، یثرب، اور یہ اوس اور خزرج والے قبیلے بھی. کوشش کروں گا کوئی نقشہ اچھا سا تیار ہو جائے ایسا، بعد میں کسی موقع پہ دکھاؤں گا آپ کو، جس میں اوس، خزرج، بنو قریظہ، بنو نذیر، یعنی مدینہ منورہ کو بڑا کر کے دکھاؤں آپ کو. ہاں، اور مدینہ یہ بھی نوٹ کر لینا کہ مدینہ منورہ اور مکہ مکرمہ نا، اگر اس کا پورا بہت گہرائی سے مطالعہ اردو میں کرنا چاہتے ہیں نا، اردو میں نقشے بھی اور یہ سب، یہاں تک بڑا کام کیا مولانا. آپ کے جامعہ اشرفیہ ہی سے پڑھے ہوئے طالب علم نے 2 کتابیں لکھی، آج کل بہت بڑے عالم ہیں، مولانا ڈاکٹر الیاس فیصل، جن کو عرب میں کہا جاتا ہے مولانا ڈاکٹر الیاس عبد الغنی دامت برکاتہم. آج کل وہ حادثے میں بیچارے، میرے بہت گہرے دوست، مجھ سے 1 سال بعد جامعہ سے فارغ ہوئے. یعنی میں 1974 میں فارغ ہوا، 74-75 میں، تو 75-76 میں فارغ ہوا. مجھ سے 1 سال بعد یہاں جامعہ سے فارغ ہوئے. آپ ہی کی طرح پڑھے ہوئے، سعودیہ چلے گئے، سعودیہ میں جا کے ماشاءاللہ بہت کام کیا، پی ایچ ڈی ڈاکٹر ہیں. انہوں نے یہ کتاب لکھی ہیں 2، اور بھی کئی کتابیں لکھی ہیں. ایک کتاب لکھی ہے مدینہ منورہ، اور ایک کتاب لکھی ہے مکہ مکرمہ. اس میں پورا جغرافیہ، پوری مدینہ منورہ میں نا انہوں نے ایک اور کتاب لکھی ہے بیوت الصحابہ، کمال کر دی. اصل میں وہ مدینہ منورہ میں نا بڑے اہم عہدے پر نافذ ہوئے. مجمع میں، مجمع وہ کمپنی جو قرآن مجید وغیرہ اور یہ ساری، وہاں ساری یہ پرانے قدیم ترین نقشے سب موجود تھے، سنبھالے ہوئے تھے نا. تو ان کی قدیم ترین نقشوں تک رسائی ان کی ہو گئی تھی حکومت کی سطح پر. تو انہوں نے پھر وہاں کمال کر دیا. انہوں نے پھر بیوت صحابہ لکھ کتاب، مدینہ منورہ کی تاریخ لکھی. تو لکھ لو اگر مکہ مکرمہ اور مدینہ منورہ کی تاریخ کا مطالعہ کرنا چاہیں لکھ لیجئے، مکہ مکرمہ اور مدینہ منورہ. بلکہ آپ کے نا اس دفعہ یہ جو سیانت المسلمین کا جلسہ ہوا تھا، سیانت المسلمین کا نا رات کو جلسہ ہوا تھا، تو ایک بزرگ ویل چیئر کے اوپر سٹیج پر آئے تھے، یہ ڈاکٹر الیاس فیصل. کوئی ذہن میں کسی نے دیکھا؟ کس نے دیکھا تھا؟ ہاں ہاں، بس سمجھ گئے. ویل چیئر کے اوپر جو سٹیج پر لائے تھے نا، وہ کون تھے؟ ڈاکٹر الیاس فیصل. بہت بہت ذہین، ماشاءاللہ، بہت قابل ہمارے ساتھیوں میں سے، بہت قابل. اور یہ درجہ اولا، ثانیہ، ثالثہ، یہ مجھ سے درجہ اولا ثانیہ بھی میرے سے 1 سال یہ پیچھے تھے. 1 سال درجہ اولا ثانیہ سے 1 سال پیچھے چلے آ رہے ہیں ماشاءاللہ. ان کے 3 بھائی تھے، ایک بھائی میرے سے پیچھے، ایک بھائی میرے ساتھ، ایک بھائی میرے سے آگے. یہ تاریخ ہے. مولانا الیاس صاحب، پھر ایک تھے مولانا شمس الحق صاحب، ان کا بھی انتقال ہو گیا. پھر مولانا ریاض الحق صاحب تھے، ان کا بھی انتقال ہو گیا لاہور میں. تو یہ 3 بھائی تھے. تو ایک میرے پیچھے، ایک میرے آگے، اور ایک میرے ساتھ. بڑی تاریخ. تو انہوں نے لکھی ہے مولانا ڈاکٹر الیاس فیصل یا ڈاکٹر الیاس عبد الغنی. کتاب کے اوپر لکھا ڈاکٹر الیاس عبد الغنی، پاکستان میں ان کو کہتے ہیں ڈاکٹر الیاس فیصل. وجہ سمجھ گئے نا، وہاں والد کا نام بھی ساتھ ہی لکھتے ہیں نا عرب میں. تو لکھیے گا کہ اگر مکہ مکرمہ اور تاریخ مدینہ منورہ کی تاریخ کا مطالعہ کرنا چاہیں،
مکہ مکرمہ اور مدینہ منورہ کی تاریخ کا مطالعہ کرنا چاہیں تو ڈاکٹر الیاس فیصل، جن کو عرب میں ڈاکٹر الیاس عبد الغنی لکھتے ہیں دامت برکاتہم، ان کی کتاب تاریخ مکہ مکرمہ اور تاریخ مدینہ منورہ کا مطالعہ کیجیے۔ تاریخ مکہ مکرمہ اور تاریخ مدینہ منورہ کا مطالعہ کیجیے۔ ساتھ ہی لکھ لیں کہ ان کی کتاب بیوت صحابہ بھی ہے، تاریخ بیوت صحابہ، کمال کی کتاب ہے۔ اس صحابی کا کہاں گھر تھا؟ مدینہ منورہ کی دو اہم خصوصیات، مدینہ منورہ کی دو اہم خصوصیات، سب سے اہم خصوصیت یہ ہے کہ یہاں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا روضہ مبارک ہے۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم مدینہ منورہ میں 12 ربیع الاول سن 11 ہجری کو وفات پائی۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے 12 ربیع